دوستوں ابھی تو وہ دور شروع ہوا ہے جو ایرانی فریب اور سازشوں کو بے نقاب کر دے گا کہ کس طرح انہوں نے عراق میں نسل کشی میں امریکہ کی مدد کی، امریکہ نے آئیسس بنائی اور داعش نے داڑھی رکھ کر تقیہ کرنے والے کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، کون لوگ تھے جو شام میں سیریا میں نسل کشی کر رہے تھے اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کر رہے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تاریخ کے صفحات میں ایرانی حکومت کے سیاہ کارنامے تفصیل سے لکھے جائیں گے، کیسے ایک پورا فرقہ ایک مجرم حکومت کے ہاتھوں یرغمال ہو کر اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا اور سالہ سال بھڑکائی جانے والی آگ کے ذریعے نفرت میں اندھا ہو گیا، اور اس نے ہر وہ جرم کیا جو یہودیوں نے کیا اور کر رہے ہیں۔ اس دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اور باقی مسلمانوں کو کمتر سمجھ کر فلسطینیوں کو اس حالت تک پہنچانے میں ایران کا مکمل ہاتھ ہے۔ ایران نے حماس کو پٹاخہ راکٹ دے کر اسرائیل پر حملے کروائے اور آج دیکھ لو کہ غزہ تباہ ہو گیا اور اسرائیل کو اپنے ظلم کھل کر کرنے کا بہانہ مل گیا۔ ایرانی حامی یہ بتائیں کہ فلسطین کو آگ میں جھونک کر ایران ان کی مدد کو کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کا مقصد واقعی وہی تھا جو تم لوگ سمجھتے ہو، ابھی بھی ایران اسرائیل پر بہت کم اور عرب ممالک پر زیادہ حملے کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر ایران چاہتا تو اپنے تمام حملے اسرائیل پر کر کر فلسطینیوں کا بدلہ بھی لے سکتا تھا اور اسرائیل کو تباہ کر کے اسے سرنڈر پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن نہیں، ایران کا مقصد کبھی بھی اسرائیل یا امریکہ کو نقصان پہنچانا تھا ہی نہیں، بلکہ ایران یہ ساری تیاری ہمیشہ سے عرب ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ بات امریکہ اور اسرائیل دونوں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب ممالک پر حملہ کروانے کے لیے ایران پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہ خود کوئی ایسا بہانہ تلاش نہیں کر پا رہے تھے جسے ایران نے غزہ کو تباہ کروانے کے لیے حماس سے اسرائیل پر حملہ کروایا۔ ویسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے عرب ممالک پر حملے شروع کروا دیے، لیکن الحمدللہ عرب ممالک کو ان کے اصل سازش کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ عرب ممالک کا یہ دفاعی انداز کوئی بزدلی نہیں بلکہ غزوہ خندق جیسی ایک حکمت عملی ہے۔ دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر ناکام بنانا بھی فتح ہے اور مومن کی فراست کا حصہ ہے۔ اللہ عرب ممالک کو سلامت رکھے اور یہود و مجوس کو تباہ کرے، اور اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین کی حرمت کا سودا کرتے ہیں۔